چلیں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مدنی والے تو بہت آگے پڑھ چکے ہوں گے، دیکھتے ہیں کچھ نئی بات ملتی کہ نہیں۔ پیچھے ایک حدیث پاک گزری ہے، یہ فصل کیا ہے؟ حفاظ روات، یعنی حفاظ قرآن اور راویان قرآن کے معرفت میں یہ بات چل رہی ہے۔ تو اس میں تقریباً ان تمام ہی لوگوں کا احاطہ تو مقصود نہیں ہے، جو مشہور ہیں یا مشہور تر ہیں ان کے اسماء یہاں پہ بیان کیے جائیں گے۔ اسی کے ضمن میں آگے بات آنے والی ہیں قرائے سبع اور قرائے عشرہ۔ اس کو صحیح سے پڑھیے گا، قرائے سبع عشرہ، اس میں جگہ جگہ چیزیں کام آتی ہیں وہ زیادہ، ٹھیک ہے؟ ان کا تذکرہ آگے چل کر کے آنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک گزری، بلکہ دو حدیث پاک، دونوں ہی کے درمیان دو وجہوں سے کیا ہے؟ مخالفت اختلاف ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر کیا ہے؟ صیغہ حصر کے ساتھ میں کیا ہے؟ صراحت ہے۔ میں نے بل بتایا تھا کہ بلاغت کی کون سی صورت حال اس کے اندر موجود ہے؟ قصر و حصر کا بیان ہے۔ یہ بھول گئے بلاغت؟ قصر و حصر کا بیان پڑھیں آپ لوگ؟ وما محمد الا رسول وما علی الا کاتب۔ شہر میں اگر علی کے علاوہ کوئی دوسرا کاتب نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قصر حقیقی کہلائے گا۔ یہ کیا مطلب؟ قصر الموصوف علی صفت کے قبیل سے بات ہے، یا قصر صفت علی الموصوف۔ تو حدیث پاک کے اندر جو آیا ہے نا، کیا ہے حدیث؟ الفاظ دیکھیں اس میں کیا انہوں نے لکھا ہے؟ روا ایضاً من طریقی ثابت ہے، صفحہ نمبر 17 پہ دیکھیے، نیچے سے پیراگراف نمبر 2۔ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجمع القرآن غیر اربعۃ۔ تو غیر نفی و نفی کیا ہوتا ہے؟ اس بات ہے کہ نہیں؟ اور اس میں حسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ وما محمد الا رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ایسا کہنا کہ چار ہی لوگوں نے جمع قرآن کیا تھا جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے اس قول کی ترجیح، یہ توضیح و تشریح ہم کیسے کریں گے؟ جبکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھے؟ وہ حافظ قرآن تھے۔ جنگ یمامہ کی بات ابھی آگے چل کے پیش کریں گے۔ ایسے ہی دیگر واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے کہ آپ نے اپنے صحن میں مسجد بنا لی تھی پانچ حفظ کرنے کے لیے۔ یہ چار میں حصر کے خلاف ہے کہ نہیں؟ وہ ایک تو ابوبکر صدیق میں نظر آ رہے ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ صحن بنائے ہوئے ہیں فنائے دار گھر کے سامنے، اور اس میں بیٹھ کر کے حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ تو گویا حضرت انس کا چار میں حصر کرنا آپ پڑھ چکے ہیں بلاغت میں، قصر حقیقی اور قصر اضافی ہے۔ تو یہاں اگر قصر حقیقی پہ لے کے جائیں گے تو یہ بہت ساری روایت کے خلاف بات جا رہی ہے۔ اس کو ہم کس پر حمل کریں گے؟ قصر اضافی پر، یعنی بعض صورتیں بعض صفات کے اعتبار سے یہ چار ہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا حقیقی معنوں میں قرآن کریم کا جمع کیا ہے، باقی دیگر لوگ کیا ہیں؟ اس صفات کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہم نے کہا ہے کیا شہر میں علی کے علاوہ کوئی کاتب بھی نہیں، مطلب کیا ہے؟ اور بھی کاتب تو ہیں، لیکن جو کتابت کی جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اوروں میں نہیں ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ قصر اضافی کی صورت میں بات نظر آئے گی۔ اتنی سی بات پکڑ کے رکھیے، باقی پیچھے ساری بات آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا ایک جواب دیا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر، وہ بھی جواب بڑا اچھا ہے۔ ان سب کے جواب کے بیچ سے بات وہی نکل کے آئے گی کہ حصر کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان کرنا، اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چار لوگوں کے علاوہ قرآن کریم کو جمع کرنے والے کوئی اور موجود نہیں تھے کیا؟ بہت سارے تھے۔ تو پھر ان کے اس قول کی تشریح کیا ہوگی؟ تعویل ہم کیا کریں گے؟ تو تعویل کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ قاضی ابوبکر باقلانی کی کتاب الانتصار للقرآن، کیا نام ہے؟ الانتصار للقرآن، بہت زبردست علوم قرآن پہ کتاب ہے۔ PDF فائل آپ کو مل سکتی ہے، 300-400 پیج کے اوپر مشتمل کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ یہ پچھلے سال میں نے دیا تھا بچوں کو، اگر آپ لوگ مطالبہ کرو گے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن میں پوچھتے رہوں گا کہ آپ نے کیا پڑھا۔ ٹھیک ہے، چلیں بھائی اوپر سے۔ وقت تمسکا بقول انس، بقول انس کیا لکھا ہے؟ بانس سے آدھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے۔ جماعت من الملاحدہ، ملحد کی جمع کیا ہے؟ ملاحدہ، ملائکہ ملاحدہ،
ولا متمسک لهم فیہ، وجہ کیا ہے؟ ملحدوں نے یہ بات کہی ہے، کیا انہوں نے اس میں تسلیم کیا ہے، اس کے بارے میں آگے انکار کیا ہے انہوں نے کہ قرآن کریم کے جمع تطبیق کے حوالے سے. اور پہلے بھی زمانے سے آیا ہوا ہے، اس طرح کی صورتحال موجود ہے کہ 4 ہی لوگوں نے جو قرآن کریم کو جمع کیا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مکمل تواتر کے ساتھ میں ایسا ہی آ رہا ہو، کچھ کمی بیشی نہ ہوا ہو، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. ان کا یہ جواب دیا جائے گا کہ ظاہر آیات سے، حدیث پاک سے تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا 4 لوگ نے 4 لوگوں کی بات کہی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ان کی یہ بات کیا تسلیم نہیں کی جا سکتی. کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ اس لیے کہ بہت ساری روایت اس کے خلاف ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں تو بہت ساری روایت کا انکار لازم آتا ہے. تو دونوں ہی قول میں تطبیق کرنے کے لیے مانا جائے گا. ان کا یہ قول ایک مخصوص صورت میں، مخصوص حالت میں یہ بات پیش کی گئی تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مخصوص حالت کیا اس کے آگے بیان کریں گے کہ 2 قبیلے تھے مدینہ کے اندر، اوس اور خزرج. آ گیا نا، خزرج موجود ہے یہاں پہ، دیکھیے گا، خزرج ہے اور اوس ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے اوس کے شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم میں 4 لوگ ایسے ہیں. ادھر سے خزرج والوں نے بھی کیا کہا، ہم میں بھی 4 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے کیا ہو گیا، عرش ہل گیا تھا. تو یہ شان نزول جب آپ پتہ کر لیں گے نا، وہی جس طریقے سے قرآن کریم کی آیات کی شان نزول ضروری ہے، ایسے ہی احادیث مبارک، احادیث طیبہ کے اسباب کے حوالے میں ایک کتاب امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ پہلے بتایا تھا، اسباب ورود الحدیث. کیا نام ہے؟ اسباب ورود الحدیث. جو بہت سارے حدیث ایسے حدیثیں ہیں کہ جن کے اسباب کا اگر پتہ اگر آپ نہیں چلائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آنے والی. تو یہ حضرت انس والی بھی حدیث کس میں سے ہے؟ انہی اسباب ورود حدیث میں سے کیا ہے، یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اس حدیث کے پیچھے بھی کیا کوئی نہ کچھ شان نزول وغیرہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو پیچھے کچھ پڑے ہوگا نا، بات سمجھ. چلیں، حضرت انس کی روایت پیچھے آئی بیٹے، ٹھیک ہے. اس روایت سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسر کے ساتھ بیان کرنا. حسر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہی 4 لوگوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، باقی کسی نے جمع نہیں کیا. اب دیگر روایتیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ دیگر حضرات نے بھی کیا کیا ہے، قرآن کریم کو جمع کیا، نہیں حفظ کیا، یاد کیا، لکھا ہے. تو ان کے اس فرمان کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ اس کی تعویل کے پیچھے اب چلنے لگے ہیں. بعض لوگوں نے حضرت انس کے قول کو ظاہری معنی پر محمول کیا، جیسے کیوں نے ملاحدہ مریدوں نے. تو ان کا یہ ظاہری معنی پر لینا یہ درست نہیں. کیوں کہ حقیقت سے پھیرنے والی جو چیز ہے کیا، وہ دیگر بہت ساری روایتیں ہیں. پڑھا ہوا نا اصول شازی کے اندر، حقیقت پر محمول کرنا دشوار ہے. کیوں کہ اس کے مقابل میں بہت ساری روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم کیسے اس حدیث پاک کو اس کی حقیقت پر محمول کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر روایت ہمارے سامنے کیا ہے، بہت سارے موجود ہیں. تو اصول فقہ یہاں پہ کام آ رہا ہے آپ کو. چلیں، تو اس طرح کے ان سب کا جواب دیا ہے قاضی ابوبکر باقر اللہ نے. تقریباً 8 جواب دیے ہیں. اس کے بعد ابن حجر اسقلانی صاحب جو کیا ہے محققین، امام المحققین ہیں، ان کا ایک جواب آیا وہ بڑا اچھا لگا. اور اس کے بعد آگے چل کر کے امام جلال الدین سیوطی نے شاید ان کے جواب کو نقل کیا ہے یا اپنی طرف سے جواب پیش کیا ہے. والذی یظہر سے بہت سارے کتاب یا حدیث پاک سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، آگے چل کے ایک روایت پیش کریں گے. وہی مسجد انہوں نے بنا لی تھی حفظ قرآن کے لیے. چلو دیکھو محمود سمجھ میں آیا کہ نا بیٹے، کیا کہنا چاہتے؟ دیکھو، وقت تمسکا بقول انس هذا جماعت من الملاحدہ. ملحدوں کی ایک جماعت نے حضرت انس بن مالک کے اس قول سے استدلال قائم کیا ہے، اور ان کے لیے اس میں کوئی جائز استدلال نہیں ہے. فلا متمسک لہم، یہ کیا ہے، ظرف زمان و مکان کی صورت ہوگی اس میں، ٹھیک ہے. اس میں ظرف ہے متمسک، متمسک نہیں. فإنا لا نسلم حملہ علی ظاہر. کیوں؟ کیونکہ ہم حضرت انس بن مالک کی حدیث کو کیا اس کے ظاہر پر محمول کرنا تسلیم نہیں کریں گے. کیوں؟ اگر کر لیں گے تو کیا ہوگا، فإن سلمناہ لا يلزم من کون کل من الجم الغفیر لم يحفظه كله الا يكون حفظ مجموعه الجم الغفیر. چلو، یہ حافظہ مجموعہ الجم الغفیر، ترجمہ پہ غور کیجیے گا. کیونکہ اگر ہم اسے تسلیم کر لیں تو کیا لازم نہیں آئے گا، لا يلزم من کون کل من الجم الغفیر لم يحفظه كله. تو جم غفیر میں سے ہر ایک سے یہ بات لازم نہیں آئے گی کہ ان میں سے ہر ایک نے کیا ہے اس کو یاد نہیں کیا ہو.
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر جو بات کیا آ گئی، پیچھے روایت کیا آئی ہے؟ لم یجمع القرآن، یہ بات کیا ہے؟ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجمع القرآن غیر اربعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس حالت میں جو اس وقت قرآن کریم کو 4 لوگوں میں سے کسی نے کیا کہ جمع نہیں کیا۔ اگر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ جم غفیر میں سے کسی نے بھی اس کو یاد نہیں کیا، چلایا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ سب نے مل کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے جم غفیر میں سے یاد کر لیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ جم غفیر میں سے ہر ایک نے مکمل یاد نہیں کیا، لیکن یہ بھی تو بات ثابت ہو رہی نا اسی سے کہ سارے کے سارے لوگوں نے مل کر کے تھوڑا تھوڑا یاد کر لیا ہو۔ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کیا ہے، قرآن کریم کو 4 لوگوں میں سے کسی نے جمع نہیں کیا، ایک جم غفیر کے جمع نہ کرنے پر یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ صرف 4 ہی لوگوں نے کیا کیا ہے، قرآن کریم کو جمع کیا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک جم غفیر نے جمع نہیں کیا، بلکہ جہاں آپ یہ مفہوم لے رہے ہیں وہاں یہ مفہوم تو بھی ہو سکتا ہے کہ جم غفیر میں سے ہر ایک نے نہ لیا ہو، چلو مانتے ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا یاد کر لیا ہو۔ یہ بھی اگر ہو جائے جم غفیر نے تواتر کے ساتھ میں اس کو کیا ہوگا، دوسرے تک پہنچایا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تواتر کے لیے کیا ہے، جو آپ نے شرائط بیان کیا اس طرح کی بات ہے بھائی، پھر ہو جائیں، کیا بات ہے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ چلو آگے بیٹھو، یہ بات سمجھائیں کہ نہیں والی عبارت دیکھیے، لا یلزم، لازم نہیں آتا، من کون کل من الجم الغفیر لم یحفظہ کلو، آگے ذکر کر رہے ہیں، یعنی جم غفیر میں سے ہر ایک کے مکمل یاد نہ کرنے سے لازم نہیں آتا کیا اللہ یکونا، کیا ہے حافظہ، یا کانا کا مطلب بنا لے، اللہ یکونا حفظ مجموعی، کیا لکھے گا الجم الغفیرہ، کہ اس کے تمام مجموعے کا حفظ کرنا، یا حفظ مجموعی الجم الغفیر کو اللہ یکون کا اسم بنا دیا اور اچھا ہو جائے گا۔ اللہ یکون الجم الغفور حفظ مجموعی، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی لا سکتے ہیں آپ اللہ یکون حفظ مجموعی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے مجموعے نے، جم غفیر نے پورے مجموعے کا حفظ نہ کیا ہو، یہ لازم نہیں آتا، یعنی یہ ممکن ہے ایسا بھی ہوا ہو۔ جب اگر یہ ممکن ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، آپ کا اس کو دوسرے معنی پر محمول کرنا ہے کہ 4 ہی لوگوں نے کیا کیا، قرآن کریم کو جمع کیا ہے، باقی اور کوئی موجود نہیں، تو تواتر کہاں ہوا بھائی؟ تواتر کے لیے آپ نے کیا بات ثابت کی ہے، اتنے لوگ ہوں جن کا کیا کس پر متفق ہونا کیا ممکن نہ ہو، تو یہ وہاں گھما پھرا کے لے کے یار آپ کو تھوڑا سا توجہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ بات کہاں سے سمجھ میں آ رہی، آگے کی عبارت سے آ رہی، ولیس من شرط التواتر ان یحفظ کل فرد، کیا لکھا ہے جمی بھی سکتے آپ، یا جمی آؤ قرآن شریف کی طرف لینا آپ، کیونکہ تواتر کے شرط میں یہ نہیں ہے کہ کیا ہر فرد ہے اس کے مکمل یاد کرے۔ 100 لوگ ہیں تواتر بیان کرنے والا، 100 لوگ حفظ قرآن کر لیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں 100 لوگوں نے ایک ایک ٹکڑا یاد کر کے 100 لوگوں کو پہنچایا ہے، یہ چلے گا، تواتر میں چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے میں حدیث پاک کے اندر تواتر کا ایک بیان آتا ہے، اس میں تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، آپ نے پڑھا نہیں، آپ لوگوں کو دقت ہوگی، چلو ہو گیا۔ بل اذا حفظ الکل ولو علی التوزیع کفا، لگ رہا کچھ نیا معنی سمجھ میں آ رہا ہے سکلن کو، اور اگر کل نے کل کو مطلب سارے لوگ مل کر کے نے کیا کیا ہو، پورے قرآن کو ٹکڑا ٹکڑا بانٹ کر کے یاد کیا ہو، تم لوگ سب کلاس والے بانٹ لو ایسے، ولو علی التوزیع، اگرچہ متفرق طور پر اکتفا، تو تواتر میں یہ بھی کیا ہے کافی ہے، سمجھ گئے نا۔ تو ملاحدہ کے کیا یہاں پہ رہتے، ایک سوال قائم سکتا ہے، حدیث انس کو ذکر کر کے اس کے جو جوابات دیے گئے ہیں اس پہ اشکال کیا ہے، اشکال لکھیں، جواب لکھیں، پھر یہ بتائیں کہ ملاحدہ نے ان کے اس قول سے کیا استدلال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ یہ سب سوال بن جائے گا، میں بنا دوں گا بابو، گھومتے رہو گے، پڑھاؤ ایسے رہوں میں پڑھا رہا ہوں ایسے نا بھائی، توضیح مطلب سوال نہیں ہے کیا، جواب دکھ رہا آپ کو کیا، توضیح مطلب متفرق طور پر، توضیح کا مطلب متفرق طور پر، چلے بات کلیئر، چلو آگے دیکھیں۔ تو یہ ایک بات تو کیا ہے کہ وہ اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے، ملاحدہ نے یہ اعتراض کیا نا کہ قرآن کریم تواتر سے ثابت
نہیں ہے، یہ سوال لکھا ہوا نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں اس کا جواب کیا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے، یہ حدیث پاک دلیل ہے۔ دلیل کیسے بن رہی ہے؟ انہوں نے اس کو ظاہر پر محمول کیا۔ ہمارا جواب کیا ہے کہ یہ ظاہر پر محمول نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیتے ہیں ظاہر پر، تو تم نے جو مفہوم نکالا ہے اس کا ایک مفہوم یہ بھی تو نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی کیا جمع نہیں کیا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ سب نے جمع نہیں کیا ہے مجموعی طور سے، مطلب ہر ایک نے فرداً قرآن کریم کو جمع نہیں کیا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ سب نے مل کر کے کیا کیا ہو، جمع کر لیا۔ تو تواتر کے لیے شرط تھوڑی ہے کہ ہر ایک بندہ تو مکمل ہی حافظ ہو۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ۔ چلے آگے۔ ارے یار سوچا بہت جاتا ہے، پڑھانے جاتا ہے۔ وقال القرطبی، امام قرطبی نے کیا کہا ہے دیکھو، اب اس کے جواب دے رہے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کے خلاف چند وہ حدیث ہے، مطلب ضد میں کچھ حدیث پاک پیش کر رہے ہیں کہ اگر اس کا ظاہری معنی اگر آپ لیتے ہیں تو یہ معنی کیا ہوگا، فٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ چند دے کے حدیثیں دے رہے ہیں، کچھ جواب بھی اس کا ارشاد فرمائیں گے۔ امام قرطبی نے فرمایا قد قتل یوم الیمامہ 70 من القراء۔ پہلے زمانے میں قراء ان کو کہا جاتا تھا جو آج کے زمانے میں قراء کا یہ لوگ نہیں ہیں، سمجھ؟ پہلے عالم کی جگہ کا استعمال ہوتا تھا قاری، قراء جو کیا ہوتے تھے، قاری بھی ہوتے تھے، عالم سب کچھ ہوتے تھے، مفتی اسلام ہوا کرتے تھے، قاضی ہوا کرتے تھے۔ جنگ یمامہ، یوم سے مراد یہاں پہ کیا ہے، جنگ۔ یوم جمام، یوم قتل میں یوم نہیں کریں گے۔ پانچ میں آیا وتلک الایام نداولها بین الناس، وہ ایام سے مراد جنگ کے ایام ہوتے، دن ہوتے ہیں۔ یوم کبھی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، مفسر کا ایک کام ہوتا ہے اور بتائے کہ کون کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ چلیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ یمامہ میں 70 قراء کرام کیا ہوئے، شہید کر دیے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیر معونہ میں کیا ہو گئے تھے، اسی تعداد میں حفاظ کرام کیا ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ یہ جو دو روایتیں ہیں، ان دونوں ہی روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 4 کے عدد میں حصر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھو ان کا جواب کیا دیتے ہیں کہ امام یہ علامہ یہ کیا نام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی 4 کا تذکرہ کیا، اس کا جواب کیا، اس کو دیکھیں ذرا سا۔ وَإِنَّمَا خَصَّ أَنَسٌ الْأَرْبَعَةَ بِشِدَّةِ تَعَلُّقِهِ بِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ۔ یہ کچھ عبارت گڑبڑ ہے، اس کو کچھ نکل لیا، لکھا ہے جی غیرہم ہے، او لِكَوْنِهِمْ كَانُوا فِي ذِهْنِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ۔ جواب کیا دے رہے ہیں کہ پھر امام یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس نے 4 لوگوں کا خصوصاً ذکر فرمایا کیونکہ آپ کے تعلقات ان سے کیا تھے، گہرے تھے، اوروں سے اتنے گہرے نہیں تھے۔ جن سے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ وہی سمپل بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ قصر کی 2 صورتیں کیا، حقیقی اور اضافی۔ یہاں قصر حقیقی کے معنی میں لیں گے تو اعتراض قائم ہے، اگر اضافی کے معنی میں لیتے ہیں تو بلاغت نے آپ کے مسئلے کو کیا کر دیا، حل کر دیا۔ چلیں اس میں سے اگر کوئی دوسرے جامعے سے تبادلہ لے کر کے آیا ہے، اپنا داخلہ نمبر، والد صاحب کا نام، اپنا نام اور کس درجے میں کروانا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی ایک بار کچھ خصوصیات کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ شکلیں سے پوچھ لے گا تمہارے کتنے ساتھی ہیں، وہ 2-4 کا نام بتائے گا، پھر گھر جائے گا تو وہاں اور ہزاروں ساتھی اس کو نظر آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ کچھ واٹس ایپ پہ الگ ساتھی ہوں گے، فیس بک کے الگ ساتھی ہوں گے، کنڈیشن ہے کہ نہیں بھیا؟ چلیں اب قاضی ابو بکر باقر لانی کا جواب دیا کون سی کتاب کے اندر، الانتشار للقرآن کے اندر۔ ان سب کو ذرا سا جلدی پٹافٹ دیکھ لیا، ان سب کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ کن کا جواب بھائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک کا مفہوم و معنی کیا ہوتا ہے، اس کے جواب کی طرف اشارہ کریں۔ الجواب عن حدیث انس من اوجہ، اوجہ کیا ہے، افعل جمع قلت ہے، لیکن یہاں استعمال کتنے کر رہے ہیں، 8، تو گویا کہ جمع قلت کا پورا معنی یہاں پہ سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ چلو احدها نمبر 1 کیا ہے، انه لا مفہوم له فلا يلزم الا يكون کیا ہے، غیرهم جمعه، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہاں مفہوم سے مراد بیٹا کیا ہے، یہ مفہوم مخالف ہے۔ میں کہاں سے سمجھ رہا ہوں اس کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی کی کتاب ہے، لکھنے والے کون ہیں، شافعی المسلک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، ارے جو بھی بات انہوں نے پیش کی ان کا مفہوم نہیں ہے، کوئی تو مفہوم ہے نا بھائی۔ جب کوئی مفہوم ہے تو یہ کہنا اللہ مفہوم لہو، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ مضاف وغیرہ محذوف ہے، اللہ مفہوم مخالفین لہو یہ ہو سکتا ہے،
ہاں مالکی ہے؟ کون مالکی ہے؟ ارے یہ ملخص ہے نا. کس کی تلخیص ہے یہ؟ الاتقان کی ہے نا. وہ کون ہے؟ شافعی ہے نا. ارے بیٹا مستند ہے میرا فرمایا ہوا. چلو صحیح ہے, دھوکہ ہو گیا. چلو یہ جو تلخیص کرنے والا ہے یہ مالکی ہے, جن کی انہوں نے کتاب تلخیص کی وہ کیا ہے؟ شافعی. چلو اچھا آئندہ میں آپ ایسے بولوں گا. چلو نمبر 1 کیا اللہ مفہوم لہو کہ ان کا کس کا کیا مفہوم میں مخالف نہیں ہے. پڑھے ہو نا آپ لوگ امام شافعی کیا مفہوم میں مخالف کیا ہے؟ معتبر ہے. اور ہمارے یہاں ہے معتبر ہے. کہاں معتبر ہے؟ کہاں معتبر ہے ہمارا؟ ایسے ہی پڑھتے رہو کہ بابو سن لو یار. باقی اب یاد رکھنا یہ سب جلدی جلدی پڑھانا بھی رہتا ہے. چلو یہ بات ختم کر دیتا ہوں. مفہوم مخالف جو نا ہمارے یہاں قرآن و سنت میں روا نہیں ہے. ہاں اقوال ائمہ میں یہ چیز آپ جاری کر سکتے ہیں. اسی سے مسئلہ نکلا ہے ٹرین والا مفہوم مخالف سے. اقوال علماء میں مفہوم مخالف مراد لے سکتے ہیں. جسے میں نے کہا کہ ایسے جو کر کے آؤ گے تو تمہیں کیا ہے انعام دوں گا. اور اس کا مخالف کیا سمجھاؤ؟ عبارت پڑھ کے آؤ گے تو کل 10 روپے دوں گا بیٹے, جو نہیں پڑھ کے آئے گا مطلب 10 روپے لوں گا. مخالف تو یہ ہو گیا, یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ڈیجا کر دوں گا. چلو ٹھیک ہے. اللہ مفہوم لہو یعنی اس کا کوئی مفہوم مخالف نہیں ہے. فلا یلزم اللہ یکون غیرہم جمعہ, یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے غیر نے کیا کیا ہو, جمع نہ کیا ہو. جمع کیا ہو دونوں لے سکتے ہو آپ, نفی و نفین اثبات. تو ان کے غیر نے جمع نہ کیا ہو, جمع کیا ہو کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ لازم نہیں آتا. دوسرا معنی کہ المراد لم یجمع هو على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها الا اولئک, یعنی جو 4 لوگوں کا تذکرہ ہے نا اولئک سے اشارہ مشامل ہے 4 لوگ, کہ ان 4 لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی ان تمام صورتوں اور قراءات پر جن کے ساتھ قرآن کریم کا نزول ہوا یاد نہیں کیا. ایک قول یہ, یعنی تمام قراءات کہیں انہوں نے مالکن یوم الدین بھی پڑھا ہوگا اور ملکہ یوم الدین اور ملکن یوم الدین, جتنی بھی مختلف قراءات ہیں ان سارے قراءات کے ساتھ انہوں نے جمع کیا ہوگا. ان 4 لوگوں نے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا. ٹھیک ہے, پہلے بات تو حدیث پاک مسترب ہے. مسترب مطلب کیا ہے؟ اس کے الفاظ میں کیا ہے؟ اضطراب ہے, یعنی چینجنگ ہے, تبدیل ہے. حدیث مسترب اٹھا کے دیکھ لینا. سند میں کبھی اضطراب ہے, کبھی کبھار اس میں ہوتا ہے متن کے اندر ہوتا ہے. حدیث کا اقسام پڑھے نہیں ورنہ بہت کلام کیا جا سکتا ہے. حدیث کے اوپر ہی سب کلام کی بات چل رہی ہے, کلام چل رہا ہے اس میں. نمبر 3 دیکھیے, لم یجمع ما نسخ منه بعد تلاوتی ولم ينسخ الا اولئک, یعنی تلاوت کے بعد جو آیتیں منسوخ ہو گئی اور جو منسوخ نہ ہوئی ان سب کو جمع نہیں کیا مگر ان لوگوں نے. کچھ آیتیں ایسی تھی جو کیا ہے جن کی تلاوت ہونے کے بعد کیا ہے منسوخ, اور کچھ ایسے کیا ہے منسوخ نہیں ہے. آیتیں ایسے موجود نہیں وغیرہ. تو یہ حضرات ایسے ہیں جو منسوخ تلاوت جو بھی ہے نا اس کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے, اور جو منسوخ نہیں ہے اس کو بھی انہوں نے جمع کیا. باقی ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے. جواب بھی بن جائے گا آپ کا. اسی لیے خصوصیت سے انہوں نے کیا کیا ان کا تذکرہ کر دیا. کیا کر دیا؟ ہاں ناسک میں نہیں پتا. تو ایسے کچھ آیتیں ایسی جو منسوخ ہو چکی نا, تو یہ ایسے لوگ ہیں جو منسوخ التلاوہ والی آیت کے بھی حافظ ہیں. وہ آیت جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے ان آیات کو بھی حفظ کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور دیگر جو قراء ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی آیت ناسک والی ہے کون سی منسوخ والی ہے. ٹھیک ہے, جو منسوخ ہو چکی اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں. جو ناسک موجود ہے اس وقت اس کی تلاوت ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن یہ ایسے قراء ہیں جو کیا ہیں جو کہ منسوخ ہو چکی تھی ان کے بارے میں ان کو پتہ ہے, اور جو ناسک ہے اس کے بارے میں ان کو کیا ہے پتہ ہے. یہ خصوصیت ان کے اندر موجود ہے, اس لیے کیا کیا 4 کا تذکرہ کیا. چلو رہنے دیں, صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو روٹ میپ سمجھ میں آ گیا کہ کچھ نئے لوگ بچے ہیں اس لیے میں نے دوبارہ یہ بات عرض کر دی.